اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ الیار فریدی نعیمی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی جو وضو کے جو مستحبات ہیں ہم ان کو سماعت کریں گے کہ وضو کے مستحبات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو مستحب کا معنی کیا ہے، تاکہ اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے کہ مستحب پر عمل کرنا کیسا ہے۔ تو آپ نے مستحب کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ایسے عمل کو کہتے ہیں جو شریعت کو پسند ہے، اس کا کرنا شریعت کو پسند ہے، اگر نہ کیا جائے تو کوئی ناگواری نہیں ہے۔ یعنی مستحب ایک ایسا عمل ہے اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس کا کرنا ثواب ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا، اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے یا اس کو ہم ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، کر لے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اس کے گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان جو ہے وہ تو نیکی کرنے کو ترستا ہے، وہ ثواب کو ترستا ہے۔ ہم نے وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، تو اگر ہم مستحبات پر ساتھ عمل کر لیں تو ثواب ساتھ یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اور وہ مستحبات کون سے ہیں آئیے سماعت کرتے ہیں۔ پہلا اس کے اندر مستحب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ کے اونچی جگہ پر بیٹھ کے جو ہے وضو کرنا، جگہ اونچی ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں تو یہ مستحب ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ خیال کرنا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے جب ہم بیٹھنا ہے تو کلی جو ہے وہ بالکل سیدھا قبلہ کی طرف ہم کلی نہیں کریں گے، اس لیے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا، کلی کرنا یا واش روم وغیرہ کا سسٹم جو بنا ہوتا ہے گھروں کے اندر، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، جب قبلہ روح کر بیٹھ کے وضو کرنا ہے تو کلی جو ہے وہ قبلہ کی طرف سامنے بالکل نہیں کرنی، بلکہ دائیں یا بائیں منہ کر کے آپ اس کو کلی کر لیں گے۔ پھر اس کا دوسرا مستحب یہ ہے کہ وضو کا جو پانی جو ہے وہ ناپاک جگہ پر نہیں گرانا۔ مطلب یہ کہ جس جگہ ہم وضو کر رہے ہیں، جس طرح کہ عام طور پر مساجد کے اندر وضو خانے بنے ہوئے ہیں، وہ جگہ پاک ہوتی ہے، وہاں پانی گرتا ہے نیچے۔ اور پھر اگر کوئی ایسی ناپاک جگہ ہے، وہ کیچڑ ہے یا کہیں ناپاک پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ غلاظت ہے، اب اس کے اوپر جو پانی جو گرے گا وضو کا، اب وہ چھینٹے دوبارہ اڑ کے پھر جسم پر آئیں گے۔ اس لیے چاہے وہ واش روم ڈائریکٹ واش روم کے اوپر جو ہے وہ وضو کریں گے تو پھر چھینٹے پڑیں گے، تو یہ پاک جگہ پر بیٹھ کے جب وضو کریں گے کہ اس کا جس کے اوپر جو ہے جسم پر چھینٹے نہ پڑیں، یہ بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، اگر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نلکے سے پانی بھرتے ہیں، ہم کسی نل سے پانی بھرتے ہیں، تو اس میں اپنا یعنی کہ اپنے ہاتھ سے ہی کام کرنا یہ مستحب ہے۔ اور پھر وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، ایسے کہہ دیں جناب کہ وضو کرنے کے دوران جو ہے بار بار کسی کو بلانا، مجھے فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، اب خود ہی جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جائیے وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ پھر اس میں ایک یہ ہے کہ وقت سے پہلے وضو کر لینا، جیسے ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا لیکن ٹائم ہمارے پاس ہے تو ہم وضو کر لیں گے۔ اور وضو کا فائدہ کرنے کا پہلے یہ ہوگا کہ بندہ وضو کی حالت میں پھر بندہ غلطیوں سے بندہ بچتا ہے۔ اب کوئی ایسے زبان سے باتیں نکل جاتی ہوتی ہیں، بندہ کسی کوئی برا کہنا زبان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ بندہ کنٹرول کرتا ہے کہ یار میرا وضو ہے، تو اب وضو میں وہ پھر وہ احتیاط کرے گا۔ اور جب تک وضو اس کا رہے گا، پہلے وضو کر لے گا تو اس کو جب تک اس کا وضو رہے گا اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ تو وقت سے پہلے وضو کرنا بھی یہ مستحب ہے۔ اور پھر وضو کرنا اطمینان کے ساتھ وضو کرنا، یہ نہیں ہے کہ جناب جلدی جناب ایسے وضو ہم کرتے جا رہے ہیں جلدی، تو اب جلدی کے اندر جو ہے نہ صحیح سنتیں ادا ہوں گی، نہ صحیح مستحبات ادا ہوں گے،
اور نہ ہی فرائض صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں گے، بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے ہم نے وضو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا ہے، ایسے پانی لے کے دونوں ہاتھوں سے ہم نے منہ دھونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک ہاتھ سے پانی ہم لے رہے ہیں ایسے ہم منہ دھو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی دوسرے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہاتھ کے بالکل فارغ ہوتے ہوئے، درست ہوتے ہوئے ایک ہاتھ سے یا الٹے سے یا سیدھے سے ایک ہاتھ سے دھونا یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھ جو ہیں ایسے چلو بھر کے ہم لیں گے تو دونوں ہاتھوں سے ہم چہرہ دھوئیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہر عضو کو دھوتے وقت جو وضو کی نیت ہم نے شروع میں کی ہے کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو ہر عضو کو دھوتے وقت جو ہے وہ نیت بھی اگر حاضر رہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ پھر یہ ہے کہ وضو کے دوران جو ہے بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اور جو درود پاک ہے وہ پڑھتے رہیں، جو دعائیں وضو کی ہیں، وضو کے آزاد ہونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں، تو یہ بھی مستحب ہے۔ پھر جو گردن کا مسح کرنا جو ہے وہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ سر کے مسح کرنے میں کہ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وضو سے فارغ ہوتے ہی، جیسے ہی ہم نے وضو سے فارغ ہونا ہے تو فارغ ہوتے ہی وضو سے اب شہادت کی انگلی جو ہے یہ ہم اٹھا کر یہ جو ہے آسمان کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بارے میں یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس طرح یہ کلمہ شہادت یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب یہ معمولی سے کام پر تھوڑا سا وقت لگانے میں کتنا بڑا عظیم اجر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا جو ہے وہ پی لینا، اور آخر میں یہ ہے کہ بغیر ضرورت بدن کو کپڑے سے بالکل خشک نہیں کرنا۔ ہاں اگر جس طرح ہوتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے اور جناب پانی کھڑا رہے گا جسم پر تو ٹھنڈ لگے گی، لیکن اگر آپ کس چیز سے، کپڑے سے، تولیے وغیرہ سے آپ اس کو، ٹاول سے آپ اس کو صاف کرتے ہیں تو بالکل خشک نہ کر لیں، ہلکا ہلکا اوپر سے اس کو جناب اس کو کر لیں، تاکہ یہ جب تک تری جو ہے نا وضو کی پانی کی تری یہ جب تک رہے گی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی کل قیامت دن اس کو بھی نامہ اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔ تو لہٰذا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلی ویڈیوز کو ہم نے سماعت کیا اور وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور یہ مستحبات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو وہ ہوگی وضو کے مکروہات کے بارے میں۔ اور وضو کے مکروہات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا وضو کے دوران مکروہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم تو ثواب کے طالب ہیں، ایک ہمیں نیکی کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جناب بڑی بڑی نیکی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹی کو تو ہم بالکل سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ ایک نیکی جو ہے اس کا ثواب کتنا ہے۔ لوگ ایک ایک نیکی کو وہاں پر ترسیں گے۔ تو لہٰذا مستحب جو ہے یہ فعل ایسا فعل ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، تو کیوں نہ ہو، ہم نے وضو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا ساتھ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ساتھ اس کا بھی ہمیں جو وضو کے فرائض ادا کرنے کا، وضو کی سنتیں ادا کرنے کا، اور جو وضو کے جو مستحبات اس پر عمل کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں اسی اپنی گفتگو پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو وہ آپ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور جو آپ کو مسائل درپیش ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، تو آپ ان کا حل جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو آپ پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔